قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ فیصلہ سازی کے لیے خدا کی مرضی معلوم کرنا، فائنڈنگ گاڈس ول فار ڈیسیژن میکنگ۔ فیصلے کرتے ہوئے صلاح، مشورہ یا رہنمائی بہت اہم ہے۔ ہم اکیلے اتنے عقل مند نہیں، اتنا فہم نہیں رکھتے، اتنی ہمارے پاس حکمت نہیں، دانائی نہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک معاملے میں خود سے صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ہمیں صلاح لینے کی ضرورت ہے۔ تکلیف ہے، جسم میں کوئی درد ہے، کوئی روگ ہے، کوئی کمزوری ہے، تو کسی حکیم، طبیب، ڈاکٹر سے صلاح لینے کی ضرورت ہے۔ گھر بنانا ہے تو کسی مستری سے، ٹھیکیدار سے، انجینئر سے ہم مشورہ کریں گے۔ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی کا، اس سے تعلق رکھنے والے معاملے میں ہم اس کے ماہر سے مشورہ کریں جو اس معاملے کو سمجھتا ہے۔ گاڑی میں چلتے ہوئے آوازیں آ رہی ہیں تو کسی مکینک یا گیراج والے سے مشورہ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ مشورہ کرنا، صلاح لینا، کسی کی رہنمائی لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ نیک صلاح جب لی جاتی ہے تو اس سے کام بہتر ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ ایک سے مشورہ کیا کسی دوسرے سے کر لو، ہو سکتا ہے اس سے بہتر صلاح دے دے۔ سب مل کے اگر ایک فیصلہ کریں گے تو وہ بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو نیک صلاح لی جائے، اچھی صلاح لی جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے کام اچھا ہو جاتا ہے، اس سے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ موسیٰ کو اس کے سسر نے مشورہ دیا تھا، قوم اتنی بڑی ہے، تو ان کی عدالت اکیلا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے تو ہر روز سینکڑوں کے حساب سے مقدمے آئیں گے تیرے پاس۔ تو اس نے صلاح دی، بہتر یہ ہے کہ تو اور لوگ شامل کر لے تاکہ فیصلے کرنے میں آسانی ہو۔ تو چھوٹے چھوٹے جج مقرر کر دے، ہر قبیلے پر، ہر ایک گھرانے میں سے لوگ چن لے، اپنے ساتھ شامل کر لے۔ موسیٰ کو صلاح مل گئی، اس نے کام بنا لیا اور اچھا ہو گیا۔ اور سلاطین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، پہلی کتاب 12واں باب، سلیمان بڑا حکمت والا تھا لیکن اس کے بیٹے نے نیک صلاح قبول نہیں کی جو بزرگوں نے دی تھی۔ جوانوں نے جو صلاح دی وہ قبول کر لی اور سلطنت ٹوٹ گئی، قوم اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو صلاح، مشورہ یا رہنمائی، کاؤنسل، ایڈوائس یا گائیڈنس بہت اہم ہے۔ یہ بنا بھی دیتی ہے اور بگاڑ بھی دیتی ہے۔ اور ہمیں کوئی بھی معاملہ ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے تو اس میں صلاح ضرور لینی چاہیے، کسی سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کسی سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ اور خدا سے بہترین کون مشورہ دینے والا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا سب سے بہترین مشیر ہے، صلاح کار ہے، رہنما ہے۔ اس کا نام عجیب، مشیر، مشورہ دینے والا۔ اور زبور میں لکھا ہے کہ تو مجھے صلاح دیتا ہے، مجھے مشورت دیتا ہے، مجھے گائیڈ کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے سکھاتا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق نہیں بلکہ خدا کی حکمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی پاک مرضی سے فیصلہ کریں، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، they have limited knowledge، ان کا تجربہ محدود ہے، their experience is limited، ان کی طاقت اور قوت اور قدرت محدود ہے، their authority and power is limited۔ لیکن خدا کی حکمت، اس کی قوت، اس کا تجربہ، اس کا اختیار لامحدود ہے۔ وہ ماضی کو بھی،
حال کو بھی اور مستقبل کو بھی پورے طور پر جانتا ہے، وہ ہر ایک معاملے کی تہ کو جانتا ہے، کیونکہ کائنات اس نے بنائی ہے، وہ ہر ذرے سے واقف ہے، وہ ہر مخلوق سے واقف ہے، وہ آسمان اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس سب سے واقف ہے، اسے معلوم ہے یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے گزر رہا ہے اور کہاں جائے گا، اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اور آگے جا کے کیا ہوگا۔ اسے معلوم ہے کہ اس معاملے میں کون سی راہ لینا درست ہے، کون سا کام کرنا درست ہے، کون سا قدم اٹھانا ٹھیک ہے اور کون سا فیصلہ لینا درست ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں خدا سے بہتر کوئی صلاح کار نہیں ہو سکتا، خدا سے بہتر کوئی مشورہ دینے والا مشیر نہیں ہو سکتا، خدا سے بہتر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ فیصلوں میں ہمیں اس سے صلاح لینی چاہیے، کیا فیصلہ کریں، کیونکہ اس کی مرضی نیک اور کامل ہے۔ انسان جب کسی کو صلاح دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ رکھ چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بلی کے بارے میں کہتے ہیں اس نے شیر کو سارے داؤ سکھا دیے تھے، لیکن ایک داؤ پھر بھی بچا کے رکھا کہ کسی وقت یہ اگر میرے پیچھے ہی پڑ گیا تو پھر میں نے کیسے اپنی جان بچانی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، اول تو اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کی حکمت پوری نہیں، کامل نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات رہتی ہے کہ اس کو پوری طرح فائدہ نہیں دینا، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ اس سے جب صلاح لیتے ہیں تو وہ جب اپنی مرضی، اپنی مشورت، اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے، عطا کرتا ہے، بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا اور اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی کہ میں نے اس سے کچھ چھپا کے رکھنا ہے۔ وہ ہمیں پوری بات بتا دیتا ہے، ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ کرے گا تو اس طرح ہو جائے گا۔ وہ پوری بات بتا دیتا ہے، دونوں راستے خدا بتا دیتا ہے کہ ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا، ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا، پوری صلاح دیتا ہے۔ وہ کامل مرضی ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے ارادے، اس کے فیصلے، اس کی مرضی، اس کا مشورہ، اس کی رہنمائی ہمیشہ نیک ہیں، ان میں کوئی برائی، کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، اور وہ کامل ہوتے ہیں، کمی نہیں ہوتی ان میں۔ وہ پوری اور سچی بات بتاتا ہے۔ اس لیے خدا سے صلاح لینی چاہیے فیصلے کرتے ہوئے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کی مرضی معلوم کرنا ہمارے فائدے میں ہے۔ خدا سے جب ہم مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں پڑ گئے ہیں، یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم کیا فیصلہ کریں، کون سا راستہ لیں، کیا قدم اٹھائیں، کیا کام کریں، خدا اس میں فیسیں چارج نہیں کرتا، اس میں پیسے نہیں لیتا، اس میں ہم سے کچھ طلب نہیں کرتا کہ پہلے یہ کرو گے تو پھر یہ میری فیس دو گے۔ ہمارا نقصان نہیں ہے خدا سے پوچھنے میں، حالانکہ لوگوں سے مشورہ کریں، یہاں وکیل کے پاس جائیں مشورہ فیس ہی 20 دینار، ڈاکٹر کے پاس جاؤ کم از کم 5 دینار، کمپیوٹر والے کے پاس چلے جاؤ وہ کہتے ہیں جی 10 دینار اس کی نا ڈائگنوسٹک فیس ہے کہ معاملہ دیکھیں گے اس میں ہے کیا۔ خدا سے مشورہ کرنا، خدا سے صلاح لینا، خدا کی مرضی معلوم کرنا فیصلے کرتے ہوئے، ہمارا اس میں کچھ نقصان نہیں بلکہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ کوئی بحرین میں نیا بندہ آیا ہو اور اس کو چرچ کا راستہ معلوم نہیں ہے، وہ رہتا ہے کہیں وہ رفا میں یا بدیہ میں یا سخیر میں یا کہیں البا کی طرف، تو وہ خود سے اگر نکل پڑے گا چرچ آنے کے لیے تو وہ راستہ اس کو معلوم نہیں ہے، وہ راستہ غلط بھی لے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سارا دن گاڑی بھگاتا رہے، ادھر ادھر اس کو راستہ نہ ملے۔ لیکن ایک سہولت موبائل فون میں ہے، لوکیشن میپ، وہ لگا لے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سارا دن گھومنے کے بعد کہ او ہو ابھی یاد آیا چلو لوکیشن ہی لگا لیتے ہیں، تو وہ سارے دن کا سفر اور گاڑی کا چلنا اور پیٹرول کا نقصان اور اپنا سارا وقت ضائع کس کام کا؟ شروعات میں ہی
فیصلے کرنے سے پہلے ہی، قدم اٹھانے سے پہلے ہی اگر خدا سے ہم صلاح لے لیں، اس کی مرضی پوچھ لیں، تیری مرضی اس معاملے میں ہے کیا، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں، تو نقصان نہیں ہوگا۔ مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے، پنجابی چ مچھی پتھر چٹ کے واپس آندی ہے۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا کہ پہلے اپنی مرضیاں کر لی، دوستوں کی صلاحیں لے لی، رشتہ داروں کی صلاحیں لے لی، لوگوں کی صلاحیں لے لی، جب کوئی کام ٹھیک نہیں ہوا، سارے معاملے بگڑ گئے، پھر کہا ہن ربا تیرا ہی آسرا ہے۔ تو وہ نقصان جو پہلے اٹھائے، وہ نقصان اٹھانے سے پہلے ہی خدا سے پوچھ لیں کہ تیری کیا مرضی ہے، کیا کریں ہم، تو یہ فائدے میں ہوگا۔ ابراہیم کے نوکر نے یہی کام کیا، نکلتے ہی خدا سے کہا تو میرا کام بنا دے۔ اس زمانے میں دیکھے جو 10 اونٹ لے کے نکلا تھا، تحفے لے کے، سفر کا سامان لے کے، 10 اونٹ بھر کے سامان لے کے نکلا تھا، خدا سے منت کرتا ہے شروع میں ہی، بس میرا کام تو بنا دے، بس ٹھیک فیصلہ ہو جائے تو ہی کر دے۔ داؤد ایسا نہیں کرتا کہ اپنی مرضی سے چل پڑو جی جنگ لڑنے کے لیے، اور نقصان اٹھا کے پھر خدا سے کہتا میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ شروع میں ہی اس نے خدا سے کہا فلسطی چڑھ آئے ہیں، تو بتا میں ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلوں کہ نہیں۔ نقصان اٹھانے سے پہلے ہی اس نے خدا سے بات کر لی، تیری کیا مرضی ہے اس میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ خدا نے کہا جا نکل، میں انہیں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور پھر نقصان کس کا ہوا؟ فلسطینیوں کا۔ داؤد کا فائدہ ہو گیا۔ اور اسی طرح اعمال کی کتاب میں پہلا باب 23 سے 25 آیت میں قرعہ ڈالا گیا اور خدا سے پوچھا گیا ان میں سے کس کو تو نے چنا ہے؟ متیہ کے نام کا نکل آیا۔ اگر ہو سکتا ہے اپنی عقل سے کسی کو چن لیتے، وہ بھی یہودا جیسا نکل آتا، وہ بھی ان کے لیے نقصان کا سبب بنتا، اور بعد میں کہتے خداوند غلطی ہو گئی، بڑی رسوائی ہو گئی، بڑی شرمندگی ہو گئی، تو بتا کون تیری طرف سے چنا ہوا۔ پہلے ہی خدا سے کہہ دیا ان میں سے کون ہے، تو بتا۔ تو جب ہم فیصلے کرنے سے پہلے خدا کی مرضی معلوم کرتے ہیں تو وہ ہمارے فائدے میں ہوتی ہے، نقصان میں نہیں۔ اور فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کی مرضی معلوم کیسے کریں؟ دعا کریں۔ آسان سا حل ہے۔ کوئی دفتر خدا نے نہیں کھولا ہوا کہ جہاں اپلیکیشن جا کے ڈالنی ہے اور اس پہ ہاں اپنے کورٹ میں جائیں نا تو وہاں ایک کورٹ فیس ہوتی ہے، عدالتوں میں ایک فیس ہوتی ہے، آپ نے درخواست جمع کرانی ہے کسی جج کے سامنے تو وہاں ایک فیس جمع کروانی ہے، وکیل تو الگ فیس لے گا، ایک کورٹ فیس ہوتی ہے، وہ بھی جمع کروانی ہوتی ہے۔ خدا کے حضور آپ جب فیصلے میں رہنمائی مانگتے ہیں تو وہ فیسیں نہیں، کوئی دفتر نہیں، کچھ اس نے ایجنٹ نہیں رکھے ہوئے آگے، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، آپ کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا فیصلہ لینا ہے، کس راہ پر چلنا ہے، کیا قدم اٹھانا ہے، کیا ہم کام کریں، بس خدا کے حضور جھک جاؤ اور دعا کرو۔ داؤد کے بارے میں یہی تو ہم نے پڑھا کہ اس نے خدا سے کہا میں فلسطینیوں کے مقابلے میں فوج لے کر نکلوں کہ نہیں۔ مسیحی ایمان کے مطابق دعا سے مراد ہے خدا سے بات کرنا، بات چیت کرنا، خدا سے بات کریں، خداوند یہ معاملہ ہے، ہم الجھن میں ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہم کیا کریں، تو بتا اس معاملے میں تیری کیا مرضی ہے۔ دعا کریں، خدا جواب دے گا، کیونکہ ہمارا خدا ایسا نہیں کہ جس کا کان بھاری ہو اور وہ سن نہ سکے۔ ہمارا خدا دوسری قوموں کے معبودوں کی طرح کسی پتھر، مٹی، چونے، گارے، تانبے، لوہے، چاندی، پیتل، کانسی، لکڑی یا رنگوں سے بنایا ہوا خدا دیوتا نہیں ہے۔ وہ حقیقی اور زندہ خدا ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے، جو کام کرتا ہے۔ دعا کریں، اس سے کہیں یہ معاملہ ہے، ہم نے اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے، تو بتا، اور وہ جواب دے گا۔
کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، سخت ہے، پیچیدہ ہے، ہلکا نہیں ہے، تو پھر اس میں روزہ شامل کر لیجئے دعا میں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد وہ بدرو گرفتہ کو آزاد نہ کروا سکے، یسوع نے آ کے جھڑکا اور بدرو نکل گئی۔ کہا کیوں، ہم سے کیوں نہیں نکلی؟ اس نے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے ساتھ نکلے گی۔ کچھ معاملے ایسے ہیں جن میں ہمیں روزہ رکھ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بھوکا رہنا اس سے مقصد نہیں، بلکہ دنیا کے سارے معاملوں سے خود کو الگ کر کے خدا کے قدموں میں پیش ہو جانا ہے کہ ہم اس بڑے معاملے میں پھنس گئے ہیں، ہم الجھن کا شکار ہیں، وی آر کنفیوزڈ، ہم کیا کریں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تیری کیا مرضی ہے؟ عزرا کی کتاب میں دیکھیے، احاوا کے دریا پر اس نے روزے کی منادی کی، آؤ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خدا کی مرضی دریافت کریں روزہ رکھ کر۔ اس نے کہا روزہ رکھیں اور خدا سے پوچھیں تو ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، تیری کیا مرضی ہے۔ اعمال کی کتاب 13 باب میں دیکھیں، کلیسیا روزے رکھ کر خدا کے حضور دعا کر رہی کہ تیری کیا مرضی ہے۔ تب روح القدس نے بات کی ان سے کہ میرے لیے پولوس کو اور برناباس کو مخصوص کر دو۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو، خدا سے کہیں تیری کیا مرضی ہے اس معاملے میں، ہم کیا کریں؟ اور وہ کیسے معلوم ہوگی؟ دعا کریں۔ معاملہ بڑا ہے تو روزہ شامل کر لیں دعا کے ساتھ، خدا ضرور جواب دے گا۔ اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں خدا کی مرضی ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اور وہ ہے بائبل مقدس، خدا کا کلام۔ کئی ایسے معاملے ہیں جن کا واضح طور پر فیصلہ خدا کے کلام میں ہو چکا ہے، یہاں دیا جا چکا ہے ان کا فیصلہ کہ اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں خدا کیا کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے وفادار رہو، ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بے وفائی نہ کرو، کیونکہ خدا تمہارا گواہ ہے۔ اور خاندان میں ساس سسر کو اور جیٹھوں جیٹھانیوں کو، دیور دیورانیوں کو، نندوں کو اور نندوئیوں کو خدا یہ حکم دے چکا ہے کہ جسے میں نے جوڑ دیا ہے اسے تم جدا نہ کرو۔ میاں بیوی کو اکٹھا رہنے دو، ان کے بیچ میں اختلاف ڈال کے ان کا گھر برباد نہ کرو۔ فیصلہ دے چکا خدا۔ اب پھر اس میں خدا سے کہنا خداوند ہم اپنے بیٹے کی شادی تو کر چکے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ سونی جی کڑی مینوں ایک ہور لب گئی ہے، کی کریے؟ اب خدا ایک بات بتا چکا ہے آپ کو کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی، موت کے سوا کوئی میاں بیوی کو جدا نہ کرے۔ پھر خدا سے کہنا تیری کی صلاح ہے، تو چوری نہ کرنا۔ عامر نے فون نیا لیا، خداوند تیری کیا صلاح ہے میں اٹھا نہ لوں؟ نہیں، جب وہ کہہ چکا چوری نہیں کرنی، تو کسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کے جانور کا، نہ اس کے مال کا، نہ اس کے گھر کے کسی فرد کا، تو پھر کہنا خداوند تیری کی صلاح ہے۔ اس طرح نہیں خدا سے مرضی پوچھنی، کیونکہ وہ کلام میں بتا چکا، کچھ باتیں واضح کر چکا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور خدا سے کہنا خداوند نوکری کرنی ہے، ایتھے متھا ٹیک لواں، نہیں تو نوکری چلی جانی ہے۔ ارے جن کی زندگیاں جا رہی تھی انہوں نے نہیں ماتھا ٹیکا تھا، تو آپ تو نوکری کے لیے خدا سے کہہ رہے ہو کہ ربا تھوڑی جی کنسیشن دے دے، تھوڑی جی رعایت دے دے، نوکری بچا لواں۔ جو کلام میں وہ فیصلے دے چکا ان کے بارے میں دوبارہ اس سے نہ پوچھیں، کلام میں اس کی مرضی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ خدا کے خادم نے کہا تھا بند بائبل کر کے نہ کہو خدا مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اسے کھولو اور پڑھو، وہ بات کرتا ہے۔ پہلے اس میں ڈھونڈو کہ میرے اس معاملے کا کوئی حل کلام میں ہے، یہی خدا کی مرضی ہے۔ جن معاملات کا کلام میں آپ کو فیصلہ نہیں ملتا ان کے لیے دعا کریں اور خدا سے پوچھیں، اور پھر خدا سے کہیں کوئی نشان دے دے۔ خدا سے نشان مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔
خود نشان دیا۔ ابراہیم کے نوکر الیعزر نے خدا سے کہا اب تو میرا کام بنا دے، نشان خدا سے مانگ لیا کہ وہ لڑکی جو مجھے بھی، میرے نوکروں کو بھی اور ہمارے اونٹوں کو بھی پانی پلانے کو راضی ہو جائے، وہی تیری طرف سے ہو۔ نشان مانگ لیا۔ قضات کی کتاب میں جدعون کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم جانتے ہیں۔ خدا سے 2 بار اس نے اون گیلی ہو زمین سوکھی ہو، اون سوکھی ہو زمین گیلی ہو، 2 بار خدا سے کہا یہ نشان چاہیے، مانگا، خدا نے دیا۔ اور یہ داؤد کا واقعہ جو سمویل کی دوسری کتاب 5ویں باب میں ہے، یہ 20ویں آیت سے جب آگے بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے خدا اس سے کہتا ہے ابھی رک، جنگ ہو گئی، تو نے ان کو جیت لیا، اب ایک اور مرحلہ آ گیا۔ سمویل کی دوسری کتاب اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی اگر 22ویں آیت سے پڑھے، اور فلسطی پھر چڑھ آئے، کیونکہ ایک بار تو شکست کھا گئے، پھر انہوں نے حملہ کیا اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا تو چڑھائی نہ کر، اب کی بار چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر۔ اب اسٹریٹجی خدا بتا رہا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، یہ خدا بتا رہا ہے۔ اور جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطینیوں کے لشکر کو مارے۔ تیرے لیے نشان دے رہا ہوں، تو یہ نشان ہے تیرے لیے، سمجھ لینا کہ میں آگے نکل چکا ہوں، تو میرے پیچھے آ جانا، آگے میں مارتا جاؤں گا، پیچھے تو آتا جائیں، جن کو میں مارتا جاؤں گا ان کے اوپر تو آ جانا، تیری فتح ہو جائے گی۔ نشان خدا سے مانگ لیں، خدا خود بھی دیتا ہے، مانگا بھی جا سکتا ہے۔ خدا سے کہیں خداوند اگر اس معاملے میں تیری ہاں ہے، تیری مرضی ہے تو یہ والا نشان۔ میں نے کئی بار خدا سے ایسے نشان مانگے، خداوند اگر تیری مرضی ہے کہ میں تیری خدمت کروں، کیونکہ میرے دل میں یہ جب بات تو نے ڈالی ہے کہ میں اپنے کاروبار چھوڑوں، اپنا گھر بار چھوڑوں اور تیری خدمت میں آ جاؤں، تو مجھے اس کا نشان چاہیے۔ نشان یہ ہوگا کہ میری درخواست جہاں بھی جائے رکے نہیں، منظور ہو جائے، میرا انٹرویو جب ہو تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ کم از کم 4 نشان خدا سے میں نے مانگے، اور خدا نے ہر مرحلے پہ، ہر لیول پہ مجھے جواب دیا، کامیاب 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 کامیاب۔ میں نے کہا اب میں نے جان لیا کہ تو نے مجھے بلایا۔ اور جس دن پہلی بار میں گھر سے نکل کے ٹریننگ کے لیے سیمنری میں گیا، 5 اپریل 2004 سوموار کا دن تھا، اس دن خدا نے صبح کلام کیا، تو میرا خادم ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، میں تجھے کبھی فراموش نہ کروں گا۔ خدا سے نشان مانگتا رہا، اور خدا نے پھر ہر جگہ پر مجھے اسی طرح نشان میرا پورا کیا۔ آپ نے خدا سے اگر فیصلہ لینا ہے، خدا سے نشان مانگے، خداوند اگر تیری مرضی اس میں ہے کہ ہم یہ کام کریں تو بھائی عارف ہمیں صلاح اس کی دے دے۔ نشان مانگ لیں، اس کو تو نہیں پتا کہ آپ خدا سے کیا کہہ رہے ہو، کسی کا نام لے لیں کہ وہ ہمیں کہہ دے۔ خداوند ہم بچوں کے داخلے کے لیے فکر مند ہیں کہ کس جگہ کروائیں، نشان مانگ لیں، جہاں سے پہلے ہمیں کال آ گئی ہم سمجھیں گے وہ تیری مرضی۔ نشان مانگیں خدا سے، خدا نشان دیتا ہے۔ اور کرا ڈال سکتے ہیں، رسولوں نے کرا ڈالا، کرا گود میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کا سارا انتظام جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم کرا ڈال سکتے ہیں، یس یا نو لکھ لیجئے، یا جتنے آپشنز ہیں ان کے نام لکھ لیجئے، ABCDEF 1 2 3 4 5 6 سارے روزہ رکھیں، دعا کریں، اور پھر کرا ڈال دیں کہ خداوند ان میں سے جو اٹھایا جائے گا ہم اس آپشن کو تیری مرضی جانیں گے۔ خدا کے خادموں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ خدا کے خادم کے پاس آ سکتے ہو کہ ہمیں صلاح دیجئے اس معاملے میں۔ یہوشافت قوم کا بادشاہ ہے، دوسرے بادشاہ آ گئے ہیں، چلو آؤ مل کے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، الائنس بناتے ہیں۔
لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے پوچھنا ہے پہلے، کوئی خدا کا بندہ، خدا کا نبی۔ کہا الیشا ہے، اسے بلاؤ، میں اس سے پوچھوں گا ہم جنگ کریں یا نہ کریں، میں جنگ کے لیے نکلوں یا نہ نکلوں۔ الیشا سے صلاح لی گئی، خدا کا نبی تھا۔ خدا کے خادموں سے آپ مدد لے سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں، آپ کو صلاح دیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں۔ خدا خواب اور رویا کے ذریعے بھی بات کرتا اور فیصلہ دیتا ہے۔ ہمارا ارادہ ہوتا ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، نہیں ہم نے یہ کام کرنا، اور پھر خدا خواب یا رویا میں آپ سے بات کرتا ہے، نہ یہ کام نہیں کرنا۔ مسیح کے روح نے شاگردوں کو روک لیا۔ اعمال باب نمبر 16 میں دیکھیے، مسیح کے شاگرد ہیں، انہوں نے ارادہ کیا ہم فروگیا اور گلتیہ کے علاقے میں سے گزرے ہیں، لیکن خدا کے روح نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کر دیا، اور مقدونیہ کے حوالے سے رویا ملی۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ مقدس یوسف ارادہ کر لیا مریم کو چھوڑ دینے کا، لیکن خدا نے خواب میں فرشتہ بھیجا اور اس سے کہا ہاں تو یہ کام نہ کر، اسے اپنے گھر لے آ، تو جو فیصلہ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواب میں خدا نے اس کا فیصلہ درست کروایا۔ ہم دعا کریں تو خدا کی مرضی ہمیں پتہ چلے گی، ہم روزہ رکھ کے دعا کریں تو خدا کی مرضی ہمیں پتہ چلے گی، ہم بائبل میں سے خدا کی مرضی جاننے کی کوشش کریں، ہم خدا سے نشان مانگیں، ہم قرعہ ڈال سکتے ہیں، ہم خدا کے خادم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم خدا سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو خواب یا رویا میں مجھ سے بات کر، مجھے بتا کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ خدا کی مرضی یا صلاح مشکل یا عجیب لگے تو بھی اسے قبول کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی خدا ایسا فیصلہ دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا اسماعیل کو اور اس کی ماں کو فارغ کر دے، گھر سے دور کر دے، خود سے دور کر دے۔ خدا نے فیصلہ دیا۔ ابراہیم کے لیے مشکل تھا، اس کی پہلی اولاد تھی اسماعیل۔ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ خدا نے کہا بس کروں گا اس کے لیے بھی، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو۔ یوسف کے لیے بڑا مشکل تھا کہ مقدسہ مریم کو اور اس کے بچے کو لے آتا اپنے گھر، لیکن جو خدا نے کہا اس نے وہ کیا۔ اور رسولوں کو یہ مشکل لگا، ہم تو خدمت کے لیے نکلے ہیں اور یہ کیا، خدا کہہ رہا ہے نہیں یہاں منادی نہیں کرنی۔ مشکل تھا ان کے لیے اس بات کو ہضم کرنا کہ خدا کا روح منادی کرنے سے منع کر رہا ہے۔ مشکل تھا سمجھنا، عجیب لگا، لیکن خدا کی طرف سے کوئی اور منصوبہ ہوتا ہے، کوئی اور بھلائی کی بات ہوتی ہے۔ فیصلے خدا کی طرف سے جو ہوتے ہیں مشکل بھی ہوں گے، جیسے بھی ہیں، بھلے مشکل لگیں، بھلے عجیب لگیں، قبول کریں، کیونکہ خدا کی مرضی نیک اور کامل ہے، اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔